ایسے پانی پیتا ہوں نا ادھر ہٹ جاتا ہے. بکواس کرتے ہو تم. وکیل کو تم بکواس کرتے وکیل کو کیسے بکواس کرتے ہو. اب میں نے میری حرمی کون ہو تم یا میں؟ یہ جنگ بدر جیتی ہے دوسری ریاست مدینہ نے. فیلڈ مارشل نے کہا تھا نا کہ دو ہی ریاستیں طیبہ ہیں, ایک وہ سرور کائنات والی اور ایک یہ پاکستان. کا مطلب کیا؟ لا الہ. مجھے خوشی ہے کہ فیلڈ مارشل نے اس کا نام بنیان المرصوص رکھا, تو یہ واپسی ہے اس قرآن کی. خدا نخواستہ اگر ہم اس میں شکست کھا جاتے تو یہ اسلام آباد آج آپ کا نہ ہوتا. کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال تھی. ریاست مدینہ کی افواج کا سپہ سالار جو ہے اس کو اللہ کی تلوار کہوں گا میں. خالد بن ولید کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک کہا گیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ عاصم منیر بھی اگر یہ اسی ریاست طیبہ کی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو گئی کہ نہیں؟ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ نوجوانوں کی سب سے وائبرنٹ آواز, پاکستان کے نوجوان ترین ہمارے ایڈمرل جوید اقبال صاحب. 84 سال کی عمر کے اندر دل آپ کا 14 سال کا ہے, دل تو بچہ ہے جی ایڈمرل صاحب. الحمدللہ. دیکھیے میں چاہے 84 سال کا بوڑھا ہوں لیکن میرا دل جو ہے وہ اس میں دھڑکن کیا ہے, کیونکہ میرے ماں باپ نے جو میری تربیت کی ہے اس میں کیا ہے کہ یہ اس دل میں یہ جو ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دھڑکتا ہے. کیا بات. تو یہ جو ہے یہ کیوں بنیان المرصوص ہم نے جو آج 1402 سال جنگ بدر کے بعد یہ جنگ بدر جیتی ہے دوسری ریاست مدینہ نے. ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں جنگ بدر آج سے 1400 سال پہلے ہوئی. 1402 سال مارچ کا مہینہ تھا. ٹھیک ہے. اور آج دیکھ لیں کہ ہم پھر 1400 سال کے بعد جو ریاست طیبہ جو فیلڈ مارشل نے کہا تھا نا کہ دو ہی ریاست طیبہ ہے, ایک وہ سرور کائنات والی اور ایک یہ جو ہے جس کا کیا ہے پاکستان. کا مطلب کیا؟ لا الہ. تو اس لیے پاکستان کس کا ہے؟ نہ پاکستان خان کا, پاکستان سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا. تو میں تو خوش ہوں کہ آج ہم نے جنگ بدر جیتی ہے دوسری ریاست طیبہ کے لیے. اب ذرا کمپیریزن کرتے ہیں جنگ بدر کا اور بنیان المرصوص کا. کمپیریزن کیونکہ ہم لوگوں کی تو اوقات نہیں, کسی کی بھی نہیں کہ ہم 1400 سال پہلے جو ہمارے نبی تھے ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن بیچ میں بولو گے نہیں, کمپیریزن ذرا بیچ میں بولو گے. میں تھوڑا سا نہیں تم بیچ میں پھر جو ہے نا وہ روانی خراب کرتے ہو, وہ نہیں بولو گے. میں کمپیریزن کروں. اوکے چلیں. جنگ بدر 313. ایک سیکنڈ. جنگ بدر 313 ایک طرف, ٹھیک ہے, اور 1000 ایک طرف. 1000 ایک طرف. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. لڑائی کس کی ہے؟ آپس کی ہے, قریش کی ہے. ٹھیک ہے. نہ کوئی نصارہ, نہ کوئی یہودی, نہ کوئی ہنود. لڑائی کس کی ہے؟ آپس کی, قریش کی ہے. ٹھیک ہے. مکے کے قریش والوں کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے ابھی یاد رکھ لو, یہ وہی ہے جو میں کہاں آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا ابھی سن لو میری بات عدیل. آج بھی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی لڑائی ہے. مکے کے جنگ بدر میں بھی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی لڑائی تھی. تو یہ بنیان المرصوص میں بھی یہی ہے. او بھائی آج جو ہے محمد کے دائی جو ہے محمد کو ماننے والے, سرور کائنات کو خاتم النبیین ماننے والے, اپنے ہم قانون ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. تو اللہ کی کتاب ماننے والے جو اٹھ کے آئے یہاں سے ادھر سے سب اکٹھے ہوئے اس جگہ پہ اور اس کا نام پاکستان دیا. اور اس کا کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. اس میں یہ آزادی, قلم کی آزادی پاکستان نہیں تھا, ڈیموکریسی پاکستان نہیں تھا. تو یہ جو بنی اسرائیل کے چمچے کون تھے؟ بنی اسرائیل کس پہ ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے بنی حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے جو سب جانتے ہیں, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے
حضرت بی بی سارہ حضرت. تو چونکہ جو بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے, جی چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق تھے, لیکن اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جو چلایا وہ حضرت اسحاق سے چلایا. ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ بی بی ہاجرہ کا سٹیٹس ایک بیگم کا نہیں تھا بلکہ ایک کنیز کا تھا, کہ انیشری شی واز ریئلی اے کاپٹ گرل تھی جو کہ مصر میں گئے تھے تو وہاں سے نہیں. اب آگے چلیں, سب کو پتا ہے یہ باتیں. اب بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب جو بنے, حضرت اسحاق کے بعد 12 بیٹے تھے, بن لاہوی اور یہ اور وہ سارے. اب وہ اس کے بعد اس میں سے بنی اسرائیل پھر موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, سارے آئے, پتہ ہے نا, سارے نبی آئے, شعیب آئے, یہ آئے, وہ آئے, سلیمان آئے, عیسیٰ آخر میں آئے, عیسیٰ آخر میں. اب واٹ ایور, اب باس کون ہے, وہ رب عالم کل ہے. اللہ کون ہے, وہ ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے کس کے بنائے ہوئے, اللہ کے ہیں نا. زمین بھی ہیں, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے نکلتے ہوئے اللہ نے آدم سے لے کے نوح تک کے لوگ جو ہیں ان کو ختم کر دیا, اور نوح کی کشتی میں جو بچے ان کو ملٹیپلائی کیا, اور ابراہیم کو چودھری بنا دیا. اور ابراہیم کے چودھری, اور اس کے کون ہیں چودھریوں کے شہزادے ہیں, مغلیہ شہزادے جیسے چودھریوں کے شہزادے کون تھے, موسیٰ, عیسیٰ کی قوم, موسیٰ کی قوم, اور تیسرے کون تھے, سلیمان کی اولاد, ٹھیک ہے, افغان پٹھان. جی ٹھیک ہے, بنی اسرائیل, ٹھیک ہے, انہوں نے جنگ بدر میں جو بنی اسماعیل کو نہیں مانتے تھے, انہوں نے ان کے خلاف لڑائی کی کہ نہیں. اب وہ تم نے کہنا کہ جی ڈائریکٹ تو یہودیوں کے نہیں تھے, لیکن وہ یہودیوں کے ہی اعلیٰ کار تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ بنی اسماعیل کو نہیں مانتے, ڈیفینیٹلی نبی جب نبی کو نہیں مانتے تھے, لڑائی تو پھر انہیں کی. لیکن جب مدینہ کے یہودی جب آئے, اب آپ بات کرتے ہیں نا, میں پھر بات کر دوں, بیچ میں رہ جاتی, بھول جاتے ہیں. اب یہ بات کرتے ہیں بڑے ہمارے بڑے یہاں پہ بھی یہ جو گورا پرست صحافی, میڈیا اور اینکر اور بڑے یہ وکیل بیٹھے ہیں, جی میثاق کے مدینہ ہوا تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اللہ کے نبی کو مدینہ کے یہودیوں نے نہیں مانا, جی ایسا ہی ہے, تو پھر جو اب بھی اللہ کے نبی کی کتاب کو اپنا آئین نہیں مانتے وہ انہی کے ساتھ ہیں کہ نہیں. مجھے خوشی ہے کہ فیلڈ مارشل نے اس کا نام بنیان المرصوص رکھا, تو یہ واپسی ہے اس قرآن کی طرف. آپ سمجھ آئیے میں نے کیوں جنگ بدر کا ذکر کیا. جنگ بدر جو تھا وہ کس کی بڑائی کے لیے لڑی گئی تھی, اللہ پاک کی. اللہ پاک کی شرک, اللہ پاک کی بڑائی ہے, اور اللہ پاک نے اپنی بڑائی اور آپ کا سب کچھ ہدایت کس کتاب میں دی, قرآن پاک میں. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں قرآن پاک کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ اس کو اسٹیٹ کا حصہ کبھی نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے, اسٹیٹ نے کبھی نہیں مانا کہ ہم قرآن کے تابع ہیں. وہ جو بنا 5 سال کے بعد جو ہماری آبجیکٹیو ریزولوشن بنی, تو اس وقت جو ہمارا لا منسٹر ہندو تھا, بھگوان, وہ جیسے جج بھگوان داس تھا, تو یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم سرور کائنات کی لائی ہوئی کتاب میں سے ہم نے وہ لفظ چنا ہے اپنے جھنڈے کے لیے. کیا بات ہے. آپ یہاں پہ بریک لے کے اب ہم بدر پہ جاتے ہیں. اب میں بتاؤں کہ ابھی الحمدللہ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں, میرے لیے آج خوشی کا دن ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا, میں نے 20 لاکھ لوگوں کی جانیں جاتی, میں وٹنس ہوں. میں نے 70,000 عورتوں کی عصمتیں لٹتوں کو جانے کا وٹنس ہوں. لیکن آج میرے دل میں خوشی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب, جب میں نے باپ دادا سے پوچھا تھا کہ ہم یہاں کیوں آئے, تو انہوں نے کہا تھا کاکا جے اتھے رہندے یا گورے دا قانون مندے یا ہندو دا قانون مندے, اسی تے سونے دے آقا دا قانون منا ہے. تو آج مجھے خوشی ہے کہ وہ لفظ بنیان المرصوص ہمارے زبان پہ آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایڈمن صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے بدر میں 313
ورسز 1000. اب آپ انڈیا کی اسٹینڈ سے دیکھ لو. میں اس کو کنکلوڈ کروں. بدر کے 313 اور ادھر 1000 بنی اسماعیل ورسز بنی اسرائیل, اس کو نہ ماننے والے. ٹھیک ہے, منکر بنائے نا نبی کے, جو جنگ کرنے آگے منکر نبی. ٹھیک ہے, تو اسی کی پود کے ساتھ بنیان المرصوص کی بھی لڑائی ہوئی ہے, جو اس مارکے کے اندر وہی ہے نا ساتھ جنگ ہوئی. بھائی پاکستان جو ہے, ہم کیوں اٹھ کے آئے؟ اب آپ دیکھ لیں نا, جتنے مرضی ہسٹوریکل ریکارڈ چیک کر لو, لیکن کیا جو ہے وہ اس کا, چاہے علامہ اقبال کا نظریہ ہو, اقبال کا ہو, سید کا ہو, کیا ہم نے دنیا کی بہترین ڈیموکریسی بنانی تھی؟ نہیں. کیا ہمارا یہ آبجیکٹو تھا کہ دنیا کی بہترین رائے کی آزادی والی حکومت بنانی ہے؟ نہیں. ہم نے دنیا کی ریاست طیبہ بنانی ہے. بھائی صاحب, آپ جو ہے, آپ کے, مجھے پتا ہے آپ بھی وہ بڑی آزادیاں آپ کے بیچ میں گھسی ہوئی ہیں, تو آپ کو چلبلاہٹ ہو رہی ہے, کیڑا کاٹ رہا ہے آپ کو. تو بولے گا تو پروگرام جو ہے نا وہ جوتے ہی کھائے گا مجھ سے. اینی وے, اب یہ دیکھیں جنگ عہد میں بے سر و سامانی کا حالت ہے. اب یہ اس پہ میں کمپیریزن آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے جنگ بدر کے اندر ذرا آپ بتائیں کہ 313 ورسز 1000 سنا ہے, ہمارے پاس 2 صرف لوہے کی ویسٹ تھیں. اور یار وہ جو ہیں گھوڑے بے سر و سامانی کا عالم ہے, اور سرور کائنات رات بھر جو ہے وہ سجدہ ریز ہیں, حتیٰ کہ ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ حضور آ جائیں ابھی, ٹھیک ہے اللہ سے. اب کیا ہے, اور یہ کیا ہے, مار کا حق کی میں آپ کو ویسے مار کا حق میں بھی ایڈمن صاحب نہیں, یہی ہے نا. اگر خدا نخواستہ ہماری یہ جنگ بدر والی حالت تھی, خدا نخواستہ اگر ہم اس میں شکست کھا جاتے تو یہ اسلام آباد آج آپ کا نہ ہوتا. اچھا, اگر یہ پچھلے سال ہم اگر شکست کھا جاتے تو آج اسلام آباد نہ ہوتا. یہ آپ کا سینٹر پوائنٹ اسلام آباد نہ ہوتا, آپ کا سینٹر پوائنٹ پھر ابو دھابی ہوتا, جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا علمی صاحب, دیکھا جائے پریکٹیکلی تو جنگ بدر میں بھی, اور وہ بھی, اور کون, جو مودی کے ساتھ کھڑے ہیں, افغان. میں علمی صاحب اس کو بتاؤں کہ جنگ بدر میں بھی اسپیسیفکلی ہمارے پاس اکوپمنٹ کی کمی تھی. اچھا, اب معذرت کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ سنی میں نے باجوہ صاحب سے منسلک ہے کہ ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں. واللہ عالم میں چلی تھی. بیٹے یہ پتا کیا, یہ صحافت جو ہے نا وہ تو یہی ہے نا, یہ صحافت, ہماری صحافت جو ہے نا, یہ اپنے ہماری صحافت اور سیاست پاکستان کی, یہ جو ہے یہ ہمارے قبائلی کلچر کی طرح ہے کہ جس کا جو چودھری ہے وہ اس کا میراثی ہے. احمد صاحب دیکھیں, یہاں پر ہوا کہ ہمارا جو بین المرصوص میں ہماری پاک فوج کا جو بجٹ ہے وہ میرے خیال سے $8 ارب کے قریب ہے. انڈیا کا تقریباً $87 ارب ہے, ہم سے 9 گنا زیادہ. بیٹے آج کے دن میں جب ہر ایک کو فنگر ٹپس پہ ہے, کمپیریزن بھی ایزی ہے, انڈیا ہم سے 5 گنا بڑا ہے, اس کے فورسز 5 گنا بڑی ہیں, ان کا بجٹ ہم سے 11 گنا زیادہ ہے, فورسز بڑے ہیں, سب کچھ ہے. اس کے باوجود جو اللہ نے آپ کو عزت دی, اور آپ دیکھ لیں کہ 3 دن میں اللہ نے آپ کو وہ عزت دے دی. اچھا, آپ جب یہ بات کریں تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ طاقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی طرف سے بھی کوئی, اللہ کی تائید شامل تھی, جس طرح جنگ بدر میں تھی. بیان المرصوص میں جنگ بدر کی طرح اللہ کی طرف سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ پوچھ رہے ہیں نا, کیا فیلڈ مارشل نے کہا کہ نہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال تھی. یار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں حافظ قرآن ہیں بھائی جی, میں تو بالکل نامبلد ہوں نا, ان سے پوچھیں کیا وہ اللہ کا, یعنی کہ ریاست مدینہ کی افواج کا سپہ سالار جو ہے اس کو اللہ کی تلوار کہوں گا میں عاصم منیر کو؟ یار کیا اللہ کے نبی نے اور قرآن میں اللہ کی تلواروں کا ذکر نہیں ہوا ہے؟ خالد بن ولید کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک کہا گیا ہے کہ نہیں؟ جی, سیف اللہ کہا گیا. جی. تو یہ عاصم منیر بھی اگر یہ جو ہے تو یہ اسی ریاست طیبہ کی جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو گئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, میں بات ہوں, اس لیے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں
کہ جب انہوں نے اس کو ریاست طیبہ مان لیا ہے، ٹھیک ہے، اسمبلی، تو پھر آج سے یہ ہمت کریں کہ اسے پاکستان جو ہے وہ سرور کائنات محمد اور قرآن کا پاکستان کہے، نہ تمہارا، نہ میرا، نہ جناح کا، نہ خان کا، نہ سر سید کا، نہ اقبال کا، نہ فلانے کا، نہ ٹمکڑے کا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور قرآن کا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ایڈمن صاحب، اب موجودہ حالات پاکستان کے یہ ہیں کہ 1 سال گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹرمپ جیسا بندہ بھی ہماری تعریفیں کر رہا کہ یار 8 جہاز گرائے، پھر ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی ابھی، جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ افغانیوں کو تو بیٹا کہہ کے بلایا، انہوں نے بچے کہہ کے بلایا وہاں پر۔ ایڈمن صاحب، 1 سال گزرنے کے بعد بنیاد المرصوص سے پہلے پاکستان کی سٹینڈنگ کیا تھی اور بنیاد المرصوص کے بعد پاکستان کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ اس کو کیسا اپڈیٹ کریں گے؟ اس کو میں وہی کروں گا جو اسلام کی حالت تھی جنگ بدر سے پہلے۔ کیا تھا؟ چھپ رہا تھا، کٹ گیا تھا۔ سروے کائنات آتے ہیں، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بڑے بڑے نام ہیں نا، ابھی میں وہ پھر آپ کے اصل میں جو آپ کا صحافی ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، اس میں کافی خباثت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چونکہ ہوتے ہی یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اہل قلم کو، شاعر اہل قلم ہے نا، بڑے بڑے نام ہیں نا، ایسے نہیں شاعروں کو پسند نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، اللہ حضور کو جب آتے تھے تو کیا تانا دیا جاتا؟ اس کی نہ سنو، یہ شاعر ہے۔ تو کوئی ایسے بات کہے کہ اس کی نہ سنو، یہ بدماش ہے یا یہ شاعر ہے، کوئی اچھائی بات ہے؟ نہیں، تو شاعروں کو کوئی، کیونکہ یہ اتنا مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں کہ آپ کو سچی مچی 60-70 فٹ کی ہور نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے تبھی اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہا گیا یہ جادوگر ہے، کبھی کہا گیا معاذ اللہ یہ شاعر ہے، اس لیے نہ سننا۔ اب دیکھیں لیں، مکے مدینے کے لوگ آتے ہیں، صرف 6 آدمی پیروکار بنتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یار آپ بیٹے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ یہ آپ کو دیکھا، وہ ٹوائن بھی ہے جو بڑا مشہور فلاسفر اور گورا جو ہے، وہ کیا کہتا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ توبہ نعوذ باللہ، یہ بھی کہا کہ جی نبی تو اپنے جگہ پہ کامیاب ہی نہیں ہوا، چھوڑ کے چلا گیا۔ تو پھر اللہ نے کیا دکھایا؟ اللہ نے دکھایا کہ وہ وہیں کامیاب نہیں ہوا، ودن 10 ایئر پورے جزیرہ نمائے عرب پہ کامیاب ہو گیا۔ کیا بات، کیا بات! تبھی تو ان کو سیاپا پڑا۔ ابھی آپ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی بات ہو رہی ہے ابراہیم اکارڈ کی، اور انفارچونیٹلی آپ کے ملا، مولوی، دانشور، سیاستدان یا تو وہ خود آگاہ نہیں ہیں، جی، اس کے زیادہ چانسز ہیں، وہ خود نہیں گیا آگاہ ہے کہ اس کی امپلیکیشن، اور یا وہ آپ کو نہیں بتانا چاہتے کیونکہ وہ خود ریاست مدینہ کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ ان کے لیے بینیفیشل نہیں ہے نا۔ وہاں تو ایکویلٹی کی بات آ جائے گی نا، کسی بھائی میں آج بھی کہتا ہوں، جیسے میں انڈیا کو کہتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھیں گے، آپ ڈسکس کرو، کشمیر ڈسکس کرو۔ ہم فلسطین کا مسئلہ کہتے ہیں، بھائی فلسطینیوں کو بھی آپ اسٹیٹ دو، جی، اور تم بھی رہو، یہودیوں تم بھی رہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا یہ تو نہیں کہ تم نہیں، ہم یا تم تو نہیں کہہ رہے نا۔ اس کے باوجود ابھی جو بڑے ہمارے ممی ڈیڈی گروپ، یہ بیرسٹر ان لا، لنکنز ان، یہ می لارڈ، یہ سارے جو ہے نا، یہ انگریزوں کے مراسی جو ہیں، جن میں آپ کے جاگیردار طبقہ، یہ آپ کا سارا انگلش میڈیم طبقہ، یہ سارے آپ کے جج، یہ سارے آپ کے وکیل، خصوصاً جاگیردار اور پیر فقیر، جو جن کی دستار بندی گوروں نے کی، جی، ان کی بات کرتا ہوں۔ ان کو بڑی مرچیں لگتی ہیں کہ جی ابراہیم اکارڈ ہمارا ہے، ابراہیم ہم نہیں کہتے ہمارا ابراہیم نہیں ہے۔ حرام خورو، ذرا یہ بھی تم بتاؤ، ہم تو مانتے ہیں سرور کائنات نے کا جو دین ہے، ہم تو مانتے ہیں ابراہیم کو اپنا دادا، تو کیا عیسائی اور یہودی
وہ ہمیں پوتا بھی مانتے ہیں ابراہیم کا کہ نہیں؟ میں جواب ویسے میں نے پوچھا او بھائی میں تو کہتا ہوں ابراہیم اکارڈ کر لو. ٹھیک ہے. یہ اگر تم کہتے ہو ہمارا دادا کامن تھا تو تم پھر ہمیں پوتا مانتے ہو؟ نہیں. اگر پوتا مانتے ہو تو پھر قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانو اور سرور کائنات کو اللہ کا نبی مانو. ادھر نہیں آتے. مجھے بتائیں کہ یہ سارے پیر فلانا پیر فلانا پیر فلانا گدی نشین فلانا مولانا مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں آپ کو اس میں پوڈ کاسٹ میں انٹرجیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ہماری فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. ایک پوڈ کاسٹ دیکھی, اللہ کرے کہ جھوٹی ہو وہ, جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوج والے آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور لاشیں اٹھاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہو گیا. پرانا ہوگا. میں کہتا ہوں پرانا بھی کیا اس کی حیات کو یہ زیب دیتا ہے کہ ریاست طیبہ کی فوج کو جس کے بچے شہید ہو رہے ہیں وہ اس قسم کے کمنٹ کرے؟ صاحب میری بات سنیں, سیاستدان کس کا نام ہے پھر؟ آج ادھر تو کل ادھر. بیٹے بات سنو, آپ سیاست کو گالی دے رہے ہو. دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان سرور کائنات تھے. ٹھیک ہے ارمید صاحب, لیکن ایک میں آپ بتاؤں, یہ لوگ جو ہیں یہ گھوڑے کے سیاستدان ہیں. دو طبقے مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ, جو میں کہہ دیتا ہوں پروگرام پہ دیکھی جائے. ہمت کرو. ایک ہمارے جیسی عوام جن کا نہ سیاست سے تعلق ہے, اور ایک وہ جوان جو بارڈر پہ کھڑا جو اپنی 35-40 ہزار کے پیچھے کلمے کے پیچھے اس وقت صرف اور صرف اگر اللہ کے سپاہی ہیں اور سرور کائنات کو ماننے والے ہیں اور جن کے دل میں ان دھڑکتا ہے ان کے نام پہ, وہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو آج آرمی, نیوی, ایئر فورس, رینجر, پولیس, ہمارے جو ہیں دوسری سول آرم فورسز کے لوگ جو ہیں اور جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں, چاہے پولیس, وہ ہیں صرف وہ مانتے ہیں اللہ کو, اللہ کے رسول کو. باقی تم نوجوانوں میں سے بھی جو ہے جتنا یہ ممی ڈیڈی گروپ ہے, جتنا یہ مرانڈو گروپ ہے, اور خاص طور پر ہماری عورتیں نبی کے قرآن کو نہیں مانتی ہیں. میں اس پہ آتا ہوں, لیکن میری بات سنیں بیٹے. میں ہم جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں بیٹے دیکھیں یہ ٹیکس والا بات جو ہے نا, جب قرآن کی بات ہو رہی ہے ٹیکس والی بات نہیں بنتی. قرآن کا ٹیکس کو میں مانتا ہی نہیں. جب میں زکوٰۃ کی بات کرو آپ ٹیکس بیچ میں نہ آپ مجھے نہیں یہ گھوڑے کا ٹیکس کی بات کرو. آپ نے امپروز کرایا, میں نے انٹروڈیوس نہیں کہا, میرے اوپر سارا تو الزام نہ لگا دو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم بات کر رہے ہیں قرآن میں جو ٹیکس ہے اس کا نام زکوٰۃ. میں میرے سوال میں کہتا ہوں ریاست مدینہ میں سوائے زکوٰۃ کے اور کوئی ٹیکس ہونا ہی نہیں. میں ایڈمن صاحب سنتا ہوں, لیکن ایڈمن صاحب وہ لوگ ہمارے جیسے, میں نے سنا غالباً میں غلط ہو سکتا ہوں کہ وہ ایک میاں نام آتا ہے آگے, شاہ بھی آتا ہے ان کے نام کے ساتھ, ان کو ایک دفعہ کہا گیا بہت زیادہ ٹیکس ہو گیا آپ کے اوپر, سنیے گا پلیز. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اوے میرے تو وہ ٹیکس نہ لے آنا, میں اپنی انڈسٹری چکنی ہے, پاکستان تو باہر چلا جانا. اب ٹیکس کون دے رہا ہے؟ جون آ رہا ہے ایڈمرل صاحب, خدا کی قسم ایسے پانی پیتے ہو نا ادھر ہٹ جاتا ہے. بکواس کرتے ہو تم, وکیل کو بکواس کرتے ہو کیونکہ تم جو ہے تم نے اس قرآن کو مانتے ہی نہیں. میں بلڈی سویلین ہوں, لگ رہا تم گورے کے اسلام کو مانتے. بلڈی سویلین ہوں, سیولین کی نہیں, تم گورے کے اسلام کو بھی تم گورے کے اسلام کو ماننے والا سیولین. آپ کس کو مانتے؟ میں سرور کائنات کو مانتا ہوں, اور میں ٹیکس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلری میں سے ٹیکس نہیں دیا آپ نے. میں نے بات سنو, تو کیا جو ہیں جب لوگ جو ہیں قیدی بن کے گئے ہوئے تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے جن کو گیا؟ کیا بلال حبشی جن کو پتھروں پہ لٹایا گیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ آپ کو ریزولوشن پاس کرایا نا کہ لوگ ہم ٹیکس نہ مانگے, ہم سے ہم زکات دیں گے, ہم رمضان میں زکات دیں گے, ہم سے ٹیکس نہ مانگے کوئی جون میں. تم نے جس کو باپ مانا ہوا ہے نا عمران خان کو, اور جس نے جو ہے اور اس کے جو باپ ہیں یہ ججز اور وکیل, یہ بیرسٹر صاحب اور یہ وکیل صاحب, ان حرامیوں کو بولو کہ پہلے ریاست مدینہ میں قرآن کو وہ آئین سے اوپر رکھیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا نقصان کیوں کریں گے؟
کیوں کریں گے وہ اپنا پھر نہیں کرو گے تو کیوں کریں گے وہ اپنا نقصان؟ تو پھر سوچ لو. میری مجھے ایڈوائس صاحب میں نے بولا آپ بات سنو, میں نے ان کا فیل کا ذمہ وار نہیں, میرے پاس اختیار نہیں, میرے پاس اختیار نہیں, میں ریشنل بات نہیں میرے پاس اختیار نہیں. میں تمہیں کہہ دوں تم نے یہاں پہ کیوں بٹھایا مجھے, تمہارے پاس اختیار نہیں. سن لیں ایڈوائس صاحب, آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ریاست مدینہ نافذ کرو, اصل ریاست مدینہ. جب ہم نے بنیان المرصوص کی تعریف کر رہے ہیں تو بنیان المرصوص کا لفظ میں آپ سے پوچھنا کہاں سے لیا؟ مجھے بات کرنے تو قرآن سے لیا, میری بات تو پھر قرآن میں ڈنڈی کیوں وڑنا یہ قرآن؟ میری بات سنیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اصل ریاست مدینہ امپوز کرنی ہے پاکستان میں, ایسا ہی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا جو پرنسپل اصل ریاست مدینہ کیا ہے, اس کتاب کے قوانین جو ہیں کیا ہیں وہ نافذ کرو. کر دیے تو تم سب آؤٹ ہو جاؤ گے. ایک منٹ, کر دیے تو میں سب سے پہلے آؤٹ ہوں گا تو آپ کی بھی گوری چمڑی نہیں بکنی پھر کیونکہ کسی کالے کو کسی گورے پہ فوقیت حاصل نہیں ہونی, تو کسی گورے کو کسی کالے پہ فوقیت حاصل نہیں ہونی. تو اگر میں نے چوری کی ہے یا چوری کروں تو میرا ہاتھ کیوں نہ کٹے, لیکن تو پھر بول بتا, پھر تم چوری بھی کرنا چاہتے ہو, ہاتھ بھی بچانا چاہتے ہو. چوری والے کو تم جیل میں ڈالتے ہو, ڈاکو کہتے ہو زرداری کو, اور اس کو صدر بناتے ہو, اور ساتھ زنی کو, حرامی بیٹی کے باپ کو تم ریاست طیبہ اور ریاست مدینہ کا جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بناتے ہو. حرامی کون ہو, تم یا میں؟ آج اب صدر زرداری کے خلاف بھی آ گئے ہیں. میں بھی اتنا ہی گناہ گزار ہوں جتنا صدر زرداری ہے. ہمارے بھی جوتے لگنے چاہیے. اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں معاف کروں؟ سندھی بڑے غصے میں آ جاتے ہیں, زرداری صاحب کے خلاف بات نہیں سنتے. تم دیکھو نا, تم اب پتہ چل گیا کہ تم محمد کے غلام نہیں ہو. میں محمدی ہوں. میں محمدی. تمہارا آپشن جو ہے وہ گورے کا قانون ہے. کوئی گورے کا قانون نہیں ہے. اور بات سنو, تمہارے یہ جو ہے نا ابھی ہو کی حال ہے, اور یہ سارے جو ہے نا ادھر 2 دن یہ جو بجلی بند ہو جائے تو ہم رہ لیں گے. آئے ہمارے ساتھ, میری بات سنیں, ادھر آئے, پھنس گئے آپ. میں رہ چکا جی, تیرا تو ابھی باقی ہے ٹائم. ہاں جی سن لیں, میں تو رہ چکا ہوں اس کے بغیر. 16 گھنٹے لائٹ نہیں دی آپ لوگوں نے. آپ لوگوں نے نہیں دی, ہم آپ لوگوں نے. گیس ہمیں نہیں دی, پیٹرول ہمیں نہیں دیا, کھانے کو ہمیں نہیں دیا. آپ اس ٹاپک پہ آئے, بنیان مرصوص. میں آنے لگوں کہ میری بات سنیں. آپ بنیان المرصوص سے آپ ابھی اس کو دیکھیں. بات سن, بات یہ ہے کہ وی آر آل پراؤڈ آف دس مومنٹ. جی, ہم ان سب شہیدوں کو سلام کرتے ہیں. کیا بات ہے. وہ بچے جو ماں کا اکلوتا بیٹا, وہ جس کی شادی ہونے والی تھی, وہ 6 بھائیوں کا اکیلا بھائی, یہ سب کے جنازے اٹھائے بوڑھے باپ نے. مجھے بتائیے کہ آج اگر ہمارا وکیلوں کا, سیاستدانوں کا, علماء کا, پیروں کا, فقیروں کا ایک طبقہ عمران خان جیسے شخص کے لیے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہو, اور 24 گھنٹے وہ جو ہے وہ اس کو ٹاپک بنا کے, اس کو ہیرو بنا کے کوشش کریں, اور یہ کہ وہ جو ان کے جو خوارج ہیں ان کی فاتح تو پڑھیں, لیکن ہمارے شہیدوں کی فاتح بھی نہ پڑھیں, تو تم حرامی تم ہو یا میں ہوں. کیونکہ اس کو بار بار نام کون لیتا ہے؟ یہ اسٹیٹ, یہ سینٹ, یہ اسمبلی, یہ اسٹیبلشمنٹ کس کی کیوں ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم بیان المرصوص پہ آتے ہیں. بیان المرصوص تو میں تو کہتا ہوں اگر بیان المرصوص کا ذکر کرنا ہے تو پھر جو ہے گناہگاروں کو ٹانگو. بچے گا کون پھر؟ نہ بچے, سارے ٹنڈے پھرے, سارے ہاتھ کٹے ہونے لڑ. ٹھیک ہے, پھر آپ زیادہ کوالیفائڈ ہو جائیں گے ورلڈ بینک کی ایڈ کا. صحیح بات ہے ایڈمن صاحب, اگر حافظ صاحب نے بیان المرصوص پہ عمل کر دیا تو پاکستان تو پورا بھائی صاحب. اور کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ ہاں ایک منٹ آ گیا. میں پوچھتا ہوں ایڈمن صاحب برداشت نہیں کر سکتے گلے میں گھنٹی باندھے, میں بتا کون باندھنا, پتہ کس نے باندھنی چاہیے؟ بیٹے ہر چیز مذاق نہیں ہوتی, بیچ میں سیریس باتیں ہوتی. بیٹے بلی کی گھڑی میں گھنٹی باندھنی تھی انہوں نے جنہوں نے یہ ملک بنایا.
میرے آباء و اجداد نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ پاکستان کے لیڈران کون تھے؟ سر سید سے لے کے محمد علی جناح تک. جی ٹھیک ہے. اور پھر ایک بڑا طبقہ کون سا ہے؟ عورتوں کا. اور کتنی عورتوں نے لالچ جان پیدا کیے ہیں. اور یہاں تو وہ ناچنے والی جو ڈی چوک والی ہیں ان کے لیے تو بڑی آپ باتیں کرتے ہیں نا. ہائے میرا جسم میری مرضی. وہ ڈی چوک والے بچے 11 سال کے ہو گئے ہیں, اب وہ آ کے گالیاں نکالتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. تو مجھے بتائیں کہ جو مائیں, جو طبقہ جہاں لیڈران یہاں کی مائیں فیل ہو گئی ہیں, یہ سوائے حرامیوں کے اور کچھ پیدا ہی نہیں کرتی. نہیں اب بات سنو, میں بات کر رہا ہوں چاہے کوئی بھی ہو, میری بات سنو بیٹے. جب میں نے کہا, میں تو بڑی سمپل سی بات ہے, آپ بتائیے کہ اگر آپ نے چائے منگائی, دودھ منگائی, پتی منگائی, چائے والا, اگر آپ نے یہ بیان المرصوص اس کا رکھا نام, تو آپ کو جہاں سے نام لیا جس کتاب سے, اس کتاب سے کوئی شرم ہے؟ نہیں. تو پھر آپ اس کا نام کیوں لیتے ہوئے شرماتے ہیں؟ لیا تو غور کی کریے, لے لیا ہم نے بیان المرصوص کا نام. اب اچھا بیان المرصوص کا نام لے لیا. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اب کتاب کو نہیں ماننا. آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو بچے گا کون؟ تو پھر بیٹے یہ فیصلہ کر لو نا کہ پھر آپ جعلی نام لے رہے ہو. نہیں ہو سکتا حافظ صاحب کا موڈ ہو. یار حافظ صاحب پہلے بگننگ کریں نا. میں حافظ صاحب سے کر نہیں, اب تو ہمارا کام ہے. اور نہیں, حافظ صاحب نے نہیں کی, میں منہ پہ کہہ رہا ہوں. یار وہ تو اسٹیٹ کا کام ہے. حافظ صاحب کا کام جو تھا جنگ لڑنا, انہوں نے کر دی. اسٹیٹ کا کام کس کا ہے؟ جو سرور کائنات جب ہولڈ آن, چپ رہو بیچ میں, بکواس نہ کرو وکیلوں کی طرح. ٹھیک ہے جو ہیں ہی سارے عمرانڈو. ٹھیک ہے. سرور کائنات کی موجودگی میں کون سی اسمبلی تھی؟ نہیں تھی نا. اب مجھے بتائیے, جو اللہ کے نبی نے 35 سال کی خلافت, خصوصاً 30 سال کی خلفائے راشدین کی خلافت میں کون سی عورت جج تھی؟ کیا ہماری ججز جو ہیں وہ میری ماں, امت کی ماں حضرت عائشہ سے زیادہ بڑی عالمہ ہیں؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کیا ہمارا چیف جسٹس اس قاضی کے معیار پہ پورا آتا ہے جس نے اپنی ماں کو کوڑے لگوائے؟ کیا اس عمر کے معیار کے پورا آتا ہے جس نے بیٹے کو اگر 20 کوڑے کم تھے تو قبر پہ لگوائے؟ پھر یہ کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ ہم نے جج کو پائل کر دیا, ہم نے یہ کون ہوتے ہیں؟ پہلے تو سارے تم نے ایک کام ایسے لگتا ہے پاکستان میں ابھی صرف بچے پندے پیدا کرنے بند کرو. وہ ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ایک اور بس تم نے سمجھانے, تمہارا علم کیا دین کا؟ میں مسلمان ہوں تو خالی میں نے ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں اور داڑیاں اتنی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ابراہیم کے کتنے بچے تھے. میں نے ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں جو جمعہ کے علاوہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کو پتہ نہیں پڑھنا کیا ہے, کیونکہ اللہ اکبر کہہ کے اور یہ امام دے پیچھے سے پورا ٹائم کر رہے ہیں, لیکن وہ علاوہ انہوں پتہ نہیں وہ بعد کی کرنے ہیں. آپ ایلیٹ کے بچے ہوتے ہیں. نہیں, تمہارے پیٹ میں درد اٹھتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تم دیکھا نا, تم خبیث ہو. میرا جمعہ, تم خبیث ہو. جمعہ پڑھ لیا میں نے احسان کا. اور تم جب روح میں, جب آپ ایک اسلام کا جو ایک موٹو ہے, پرنسپل ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ ہماری زمین نہیں اللہ کی زمین ہے, ٹھیک ہے, اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کوڈ آف لائف دیا ہے. تو تم اس کو اگر بیان المرصوص کو مانتے ہو تو اس کوڈ آف لائف. ٹھیک ہے. آپ نے کیا بولا, زمین کس کی ہے؟ چھوڑ دو, میں نے تم سے اچھا بات سنو, میں پھر چلا جاؤں گا. نہیں پتا کیا, نہیں تم غلط کرتے ہو نا. میں نے کہا نہ میں عالم ہوں شرع کا, نہ میں کسی اس کا ایکسپرٹ ہوں, اور نہ تم ہو, سمجھے؟ تم یہ نہیں, تم جب بازاری ٹیکٹکس استعمال کرو, تم بازاری ٹیکٹکس استعمال کرو. نیدر آئی ایم این ایکسپرٹ. آپ ایکسپرٹس کو بلا کے سنو. آپ مجھے بتائیے, کیا عمران خان کے اوپر اگر زنا کا الزام ہے یا مجھ پہ ہے, تو کیا اس قانون میں, پاکستان کے قانون کے مطابق, سپریم کورٹ کو آئینی عدالت سے اس کی رائے لینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ ایکسپرٹ سے پوچھیں گے.
میں ایکسپرٹ تھوڑی ہوں. تم اب تم دیکھا تمہاری اب ختم ہو گئی. آپ کو پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں, ایکسپرٹ نہیں ہوں. یو ڈونٹ بلیو ان پاکستان آئین. کس پہ؟ جو پاکستان کا ایگزسٹنگ آئین ہے. آپ اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ اللہ نے زمین اللہ کی کسی کے اور یہ ساری؟ نہیں, میں تو بلیو کرتا ہوں. میں تو یہ نہیں, تو میں اللہ کی زمین تو ایک ایلیمنٹ ہے. تب تم اس کی کتاب کو ہی نہیں مانتے, تم ایلیمنٹ کو پکڑ لیتے ہو. لیکن پہلے بنیاد کے اوپر ہے نا. بنیاد تو قرآن ہے. میری بنیاد تو قرآن ہے. قرآن ہے بنیاد. ہاں بالکل ہے, ہم مانتے ہیں. ہاں بس اس پہ آؤ, ہم آتے ہیں تو اس کے مطابق چلو. نہیں ہم تو اس کے بھائی اس کے مطابق چلو. میری بات سنیں, میرے جیسے مڈل کلاس میری بات سو, تم اور میں وی آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو کمنٹ آن دس. وہی ہے بات. پہلے بات پرنسپل کی بتاؤ. ٹھیک ہے. پرنسپل یہ ہے کہ کیا ہم آج ایک ریاست طیبہ ہیں یا نہیں. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. نہیں ہے نا, آپ نہیں ایکسپرٹ ہے نا. آپ ویسے نہیں ایکسپرٹ, لیکن آپ کیا اس کو ریاست مدینہ یا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں. تو پھر آپ کو ایکسپرٹ ہونے کی یہ آپ اس کو مانتے ہیں کس بیس پہ مانتے ہیں آپ؟ قرآن کی بیس پہ. تو پھر آپ کو قرآن سے چڑ کیوں اتنی ہوتی ہے؟ میری جیسے لوور مڈل کلاس کے بندے کو کیسے چڑ ہو سکتی ہے؟ اچھا, کیونکہ ہمارا آخری ٹھکانہ ہی قرآن ہے. آپ نے بکواس کرنا, جواب نہیں دینا. ہمارا آخری آپ پھر بولو کہ ہم مانتے ہیں. مانتے ہم بس. تو پھر اگر مانتے ہیں تو پھر اگر وہ قرآن کی جو ہے جو ہمارا آئین, میں کہہ رہا ہوں مجھے چیلنج کر لو, کسی لائر کو بلا لاؤ, کسی جج کو بلا لاؤ. ادھر آپ ایکسپرٹ ہیں. میں ایکسپرٹ ہوں کیونکہ میری 84 سال عمر ہے اور میں نے آئین پڑھا بھی ہے اور آئین کے مطابق اوث بھی اٹھائی ہے. آئین نے لکھا ہوا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے, جو وہ آئین جو ہمارے جو دین کے متعلق معاملات ہیں وہ رائے دے گی. ٹھیک ہے. اب ایک کیس جاتا ہے عمران خان کے اوپر کہ یہ زانی یا حرامی بیٹی کا باپ ہے, تو کیا ہمارے جو جج صاحب تھے ان کو اس کے اوپر آئینی عدالت کی رائے لینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ لینی چاہیے تھی. کیا لی؟ میں بتا دیتا ہوں, نہیں لی. وہ صادق امین کہہ دیا انہوں نے. تو وہ نہیں کہے, ہی واز ناٹ کمپیٹنٹ. تو کیا کسی نے جج نے نوٹس لیا؟ کیا چیف جسٹس کا کام نہیں تھا کہ اس کی نوٹس لیتا؟ کیا پیروں فقیروں علماء فلانا دارالعلوم ان کا کام نہیں تھا؟ آپ کا ڈنڈا تھا نا پیچھے. میرا ڈنڈا تھا. ہاں دیکھو تم بےایمانی. اس ٹائم پہ آپ کا ڈنڈا نہیں تھا, اس ٹائم پہ ایک سیم پیج پہ نہیں تھے. ایسے بڑا کسی چیف جسٹس کی ہمت تھی. اور سلطان راہی کی طرح منہ نہ بنایا کرو. نیوی اس قابل ہی نہیں ہے. نیوی ایک ڈسٹرکٹ میں مارشل لا نہیں لگا, اور ایک ڈسٹرکٹ میں مارشل لا نہیں لگا. بکواس نہ کرو. تمہیں تمہاری جو ہے نا تمہاری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. تم جو ہے نا کہ تم خاکی کے اوپر انگلی اٹھا, اس لیے تم ڈنڈا چڑھاتے ہو چٹے رنگ کو, سمجھے؟ بات سنو, بکواس نہ کرو. میں یہاں سے کیونکہ تم اب بدتمیزی پہ ہوتا ہے. میں کر سکتا ہوں. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ نیوی مارشل لا نہیں لگا سکتی, نہ لگایا کبھی, بلکہ میں ابتدا سٹوری سنا دیتا ہوں. میں نہیں, میری بات سنیں. آپ کس طرح اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتے ہیں؟ میں اس طرح علیحدہ کر سکتا ہوں کہ آل ابراہیم ہے, آپ بھی آل ابراہیم نہیں مانتے؟ میں مانتا ہوں. آل ابراہیم نہیں مانتے میں آپ کو. ہاں تو آل ابراہیم کے ہی ہیں, ساری نیوی ہو ایئر فورس ہو, سارے اکٹھے ہیں آپ لوگ. تو میرے لیے کیا ہے حکم؟ جو آل ابراہیم کا حکم ہے کہ اگر آپ کسی ذاتی کو اس کو دیکھو یا ہاتھ سے روکو یا زبان سے بولو یا دل میں برا کہو. ٹھیک ہے. اور وہ دل میں برا کہنا سب سے کمتر طریقہ ہے. ٹھیک ہے. میری ہمت جہاں جہاں جب ہوئی, میں نے تو ضیاء الحق کو بھی بولا. میں نے آپ کا پوسٹر بھی دیکھا بھی اور میں بڑا پریشان ہوں. اب بات سیریس کرو. میں نے آپ کو پوسٹر دیکھا بات سیریس کرو, یہ مذاق بازی نہیں کر رہے ہیں. میں نے آپ کا پوسٹر دیکھا, بڑا سیریس پوسٹر دیکھا میں نے آپ کا. آپ چھوڑو اس پوسٹر کو, وہ تمہارے لیے نہیں ہے. مجھے بھیجا آپ نے. آپ واپس کر دو, کینسل کر دو. اب دیکھو سیریس بات کرو بیٹے. بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک سیریس بات کریں. میں نے اپنی زندگی گزاری ہے, میں نے مائیگریٹ کیا ہے, میں نے اس کتاب کے لیے مائیگریٹ کیا ہے. اب اگر آپ تو لوگ کہ جی اس میں مجھ میں خامیاں نہیں ہیں, سب میں ہیں, سمجھے, اور بہت ایک طریقہ بھی ہے ان خامیوں کو دور کرنے کا. لیکن آپ اگر اس طریقے کو, اگر قرآن کو آپ گھوڑے کے قانون پر مبنی آئین پر نیچے رکھ دو, تو پھر آپ حرامی ہیں کہ نہیں؟ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. اچھا, پھر میں آپ کو نہیں ایکسپرٹ, تو آپ اس قابل بھی نہیں کہ میرے جیسے بندے سے بات کریں.
نہیں, you are not capable. اچھا نہیں نہیں, cut off the program. I refuse to come on this program. ایسے نہیں ہو سکتا نا, ایسے نہیں ہو سکتا. میں ایک سوال then you have to accept me. کر رہا ہوں یار, میں You have to accept my words. میرے علاوہ آپ کا کون ایکسپٹ کیا؟ میرے علاوہ میں چلاتا ہوں ہر چیز. تو نہ چلاؤ جو تم نے مجھے, کیونکہ میں آپ پہ جو تم نے مجھے اربپتی بنانا ہے نہ بناؤ. ایڈمن صاحب میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں تو چلاتا ہوں. نہیں بھائی, تمہاری بات سنو, جو تم نے مجھے فیور کرنی نہ کرو, نہ چلاؤ. سوال کا جواب دیں مجھے جینوئنلی, دنیا میں کون سا پھر اسلامی ملک رہ گیا؟ بتا دیں کوئی 7 ارب لوگوں میں سے کوئی کون سا کنبہ اسلامی ہے؟ اگر آپ آئیڈیل اسلام کی بات کریں تو دنیا میں اس وقت کوئی ملک اسلامی نہیں ہے. تو آپ مائنورٹی ہیں پھر بہت بڑی. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, اگین میں حافظ صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, کہ آخری وقت میں شاید صرف لا الہ پڑھنے والے ہی مسلمان رہ جائیں. یہ 1400 سال پہلے کی حدیث ہے. بھی حافظ صاحب بولو یار, ریفرنس ہوگا کہ نکال لیتے ویسے وہ یار بڑی آخری وقت میں جو ہے. اور دوسری بھی ہے کہ جب عورتوں کی حکمرانی آئے گی تو زمین کی جو پیٹ ہے زمین کی پشت سے آپ کے لیے بہتر ہوگا. اب آ چکی ہیں عورتوں کی حکمرانی کے نہیں جی. او بابا, کیا اللہ کے نبی کو عورتوں کی کیپیبلٹی کا پتہ نہیں تھا؟ تو اللہ کے نبی غلطی کر گئے. نعوذ باللہ, وہ تو نہیں کر سکتے. تو کدھر سوئے ہوئے ہیں آپ کے علماء؟ کدھر ہیں یہ فضل الرحمان کس کا پکڑ کے جو ہے قمیض پکڑ کے اس کو لیڈر مانتا ہے؟ اچکزئی, فضل الرحمان, سنی اتحاد, وحدت المسلمین, کس کو باپ مانتے ہیں, کس کو لیڈر مانتے ہیں؟ ایک حرامی بیٹی کے باپ کو. ٹھیک ہے احمد صاحب, پھر مجھے تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں کچھ آتا نہیں ہے. نہیں ایسے ہو احمد صاحب, بات سنو. کیا ایک عالموں کو پیروں, یہ گدی نشین شاہ محمود قریشی یا پاک پٹن شریف, تم مجھے بتاؤ کہ اگر ان کو کیا ریاست مدینہ کا لیڈر بنانے کے لیے صرف ایک چندہ چور, بدکار اور حرامی بیٹی کا باپ ہی رہ گیا ہے؟ اب تو رہا ہی نہیں وہ 1010. دیکھو بیٹے, تم ٹپیکل صحافی کہ ہر حالت میں نے جیتنا ہے. رہا یا نہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیا زیب دیتا ہے یہ؟ نہیں. کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ جس ریاست کے لیے 20 لاکھ لوگوں کی قربانی دی گئی ہو, 70,000 ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, کوئی کنویں میں چھلانگ لگائے, کوئی دریا میں, کوئی جو ہے ہندوؤں اور سکھوں کے بیڈ سجائے, اس کے بعد ہم اپنا ریاست مدینہ کی کرسی پہ, جس میں میرے آقا میرے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جمان ہو, اور ان کے بعد ان کے یار غار خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق, اور اس کے بعد وہ حضرت عمر جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا تو عمر ہوتا, اور اس کے بعد عثمان جن کو آپ نے اپنی دل کے 2 ٹکڑے 2 بیٹیاں دیں, اور اس کے بعد ان کا ہمیشہ کا یعنی بازو وہ جو ہے علی, یہ ہے شیر اللہ, شمشیر. تو اگر جو انہوں نے کیا تو وہ اب یہ سارے چمچے, اب یہ چیف جسٹس صاحب, اب یہ چیف جسٹس فلانی ہائی کورٹ کی بیگم صاحبہ, اور آپ یہ جو ہے اب یہ زیادہ قابل ہیں. نہیں احمد صاحب, پروگرام کے اختتام میں 10 مئی کے توسط سے مارکا حق کے اوپر آپ کا عوام کو پیغام ہے, بیٹے آپ لوگوں شکر کرو, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح 1954 میں علامہ مشرقی نے ایک جلسہ کیا تھا لیاقت باغ میں, اور اس نے کہا تھا, کیونکہ پنڈی جو تھا نا وہ جی ایچ کیو تو پنڈی میں تھا نا, ٹھیک ہے, اور ایوب خان 16 سال رہا نا, ٹھیک ہے, تو پھر پنڈی امپورٹنٹ ہی تھا ہمیشہ, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا او مسلمانوں, اور تم یہ جو ہے نا اللہ خیر کرسی, اللہ ہمارے مولوی پیر جو ہے نا صوفی صرف ایک درس دیتے ہیں, اللہ خیر کرسی, اللہ خیر کرسی, اللہ خیر کرسی. انہوں نے کہا تم اللہ خیر کرسی, اللہ خیر کرسی کرتے رہو گے اور انڈیا تمہارے دریا لے جائے گا, اور انڈیا ہمارے 3 دریا راوی, بیاس, ستلج لے گیا. اور ان کو آپ جا کے دیکھیں ان کے پنجاب میں جہاں سے میں آیا, جہاں پہ نہریں نہیں تھیں اور کھوہ تھے, آج وہاں لش پش فصلیں ہو رہی ہیں. اسی طرح آپ اللہ خیر کرسی, اللہ خیر, آپ گورے کے قانون کو دفع کرو. آپ یہ ججوں کا سسٹم, یہ اس طرح کے وکیل
جو چوروں ڈاکوؤں کو وہ کہتا تم ایک کیتا وہ کہتا دو ہول کا لاسی جاجی کی. نہیں آپ کہہ رہے ہیں شریعت عدالت ہونی چاہیے صرف. آپ قرآن کے قانون لاگو کرو. تو اس کا ایکسپرٹ کون ہوگا؟ بیٹے آپ ایکسپرٹ کون ہوگا؟ نہیں مجھ سے اسٹوپڈ کوسچن نہیں میری میں ایڈمن صاحب نہیں اسٹوپڈ نہیں کر رہا میں آپ سے عوامی سوال کون ایکسپرٹ ہے کون ہوگا آپ کے آپ بھی جواب دیں. وہ طاہر الاشرفی صاحب آپ مجھے بتائیے مولانا طاہر الاشرفی صاحب ہوں گے. مجھے بتائیے یا مجھے مولانا طارق جمیل صاحب یار ہوں گے. مجھے بتائیے کہ تمہارا آئی ٹی کا یا اس کا ایکسپرٹ کون ہے؟ تم اس کو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے نا میں خود اپنے تم کس کو مانتے ہو میں تو یار؟ قرآن کا ایکسپرٹ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ جو علماء ہیں جو قرآن کے جو شیعہ علماء ہوں گے سنی علماء ہوں گے سارے ہوں گے محراب و ممبر جس کے تو پھر آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. تو پھر ہو جائے کیونکہ ہر ایک کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ تو ہے. ہو جائے لڑائی ہو جائے گی نا. ہو جائے. آپ نے اگر اللہ کے یہ ہے کہ اگر اللہ کے دین کو آپ نے آپ جو ہے ابھی ساری سب ہے نا فیسلٹی آپ کو. اگر وہابی سعودی عرب کو شرم نہیں آتی ہے, اگر شیعہ ایران کو شرم نہیں آتی ہے, اگر اور کسی کو اگر ابو دھابی والے بنی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ان کو شرم نہیں ہوتی ہے تو آپ بھی ریفرینڈم کرا لیں. اگر شیعہ ہونا چاہتا ہے شیعہ ہونا چاہتا ہے, اگر سیکولر ہونا چاہتا ہے پاکستان سیکولر ہو جائے. ایڈمن صاحب اس پہ بھی ہم پھر دوبارہ بات کریں گے لیکن آپ منافق آپ جھوٹے ہو منافق ہو اور میری باتوں کو توڑ مروڑ کے میرے سامنے بیان کرتے ہو. میں نے کہا دیکھو آپ ریفرینڈم کراؤ. آج میرا دعویٰ ہے کہ یہ ریفرینڈم کراؤ اور میں کہتا ہوں اگر لوگ جو ہے کاٹا مار دیں گے دین محمد کو, خاص طور پر ہماری عورتیں اور نان مسلم. میں کلپ یہ لگاؤں گا لگاؤ سے کمنٹ لوں گا جی ہماری عورتیں کاٹا مار دیں گی. میکسیمم ہم تو پوچھتے کہ جی عورتیں کیا یہ بھائی عورتیں نہیں مانتی. عورتیں تو وہ عمران خان کے اسلام کو چاہتی ہیں. میرا جسم میری مرضی. ایڈمن صاحب بیان المرسوس کے لیے آخری لفظ پروگرام کا ٹائم. بیان المرسوس میں فیلڈ مارشل صاحب میں سلام کرتا ہوں آپ کو. اور میں نے پہلے بھی ایک کلپ میں کہا تھا آج تک پاکستان میں فاؤنڈنگ فادر سر سید سے لے کے جناح تک انکلوڈیڈ جتنے بھی یہاں پہ اہل اقتدار یا جو آئے ہیں اور لیڈر آئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا اونچا درجہ میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو دیتا ہوں. کیوں؟ اچیومنٹ کی بنیاد پہ. کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ بھی کروائی اور فتح مکہ بھی کیا بیان المرسوس کے ذریعے. اس لیے میں ان کو سلام کرتا ہوں. کیا بات ہے ایڈمن صاحب. اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد, قائد اعظم پائندہ باد. یہ جو ہے پاکستان زندہ باد اور پاکستان محمد کا پاکستان قرآن کا پاکستان زندہ باد. زندہ باد. ہاں بالکل یہ ہم رکھیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب اللہ حافظ. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.